اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان کی دولت سے نوازے تو اس سے بہتر بات ایک انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت زید بن سہنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ تبھی آپ کے پاس ایک اونٹنی سوار شخص آیا جو دیکھنے میں بدو جیسا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر روزی پھیلا دے گا، لیکن اب وہاں قحط آ گیا ہے اور بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح لالچ میں آ کر دین اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ ان کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ نبی پاک کے ساتھ حضرت علی تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا، اس مال میں سے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تب حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی پیسے دے سکتا ہوں، بدلے میں آپ مجھے فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں دے دیں فلاں وقت کے لیے۔ اور سودا طے ہو گیا۔ حضرت زید نے 80 مسکال سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک التجا ہے، آپ سب میرے اس چینل کو لائکس، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔ کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد ایک جنازے کی نماز پڑھا کر نبی پاک فارغ ہوئے اور ایک دیوار کی طرف بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر اور کچھ صحابہ تھے۔ تبھی حضرت زید وہاں تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے بدتمیزی سے بات کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے میرا حق مجھے نہیں دیا ہے، حالانکہ ابھی 2-3 دن باقی تھے، مگر حضرت زید تقاضا کرنے آ گئے۔ حضرت زید کو اس طرح بدتمیزی کرتے دیکھ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، گستاخ آدمی، جس طرح تو نے نبی اللہ سے بات کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اے اللہ کے دشمن، اگر یہ نبی پاک کی مجلس نہ ہوتی تو تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے اطمینان سے یہ سب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اس کا حق جلدی اور اچھی ہی طرح سے ادا کرنے کو کہتے اور اس سے ذرا سلیقے سے مانگنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے انہیں دے دو۔ جب حضرت عمر ان کو ان کا حق اور 20 سال زیادہ کھجوریں دینے لگے، تب حضرت زید نے پوچھا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، یہ آپ کو دھمکانے کی وجہ سے۔ حضرت زید نے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا، نہیں۔ تب وہ بولے، میں زید بن سہنہ ہوں۔ تب حضرت عمر نے کہا، وہ تو یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ وہ بولے، ہاں، میں وہی عالم ہوں۔ تب حضرت عمر نے ان سے پوچھا، اتنے بڑے عالم ہو کر نبی اللہ سے ایسا سلوک کیوں کیا؟ تب حضرت زید نے بتایا، اے عمر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے میں پا لیا تھا، مگر 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ ہے کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری بڑھتی جاتی ہے، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اپنا آدھا مال حضور کی ساری امت کے لیے وقف کرتا ہوں، اور میں مدینے کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، سارا نہیں، کچھ امت کے لیے کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ حضرت زید نے کہا، اچھا، ہاں، کچھ امت کے لیے ہی وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر حضرت زید کے ساتھ حضور کے پاس واپس آئے، تب حضرت زید نے کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضور کے ساتھ بہت سے غزووں میں شرکت کی، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے بلکہ آگے بڑھتے ہوئے آپ نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید پر اپنی رحمت نازل فرمائے
آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔